سورج کی روشنی سے بہتر، آپ جہاں انسان ہو زمین کی وسعت سے بہتر، آپ جہاں انسان ہو آسمان کی بلندی سے بہتر، آپ جہاں انسان ہو تمام چیزوں سے بہتر، لیکن کب؟ جب آپ کے اندر انسانیت ہو تب۔ اور انسانیت کس کے اندر ہے؟ انسانیت اسی کے اندر ہے جس کے دل میں عشق رسالت کا چراغ جل رہا ہو اور جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے تو آپ میں انسانیت باقی ہے، اور انسانیت باقی ہے تو یہاں سے وہاں تک سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار اپنے رب کی پاکی بیان کر لیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں اللہ اکبر، ایسے نہیں زور سے کہیں اللہ اکبر، زور سے کہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ درود پڑھنے کہا، کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے پڑھا کسی نے پڑھنے والے کا منہ دیکھ کر کام چلا لیا۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے والے مومن کی سانسوں سے اللہ ایک سفید بادل پیدا فرما دیتا ہے۔ ہر انسان سانسیں لیتا ہے، جب تک انسان زندگی جیتا رہتا ہے سانسیں لیتا رہتا ہے، جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے روح نفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، روح جسد خاکی سے پرواز کر جاتی ہے۔ سانسوں کی ڈوری جب ٹوٹ جاتی ہے انسان نہ بول سکتا ہے، نہ پیروں سے چل سکتا ہے، نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، نہ زبان میں بولنے کی طاقت باقی رہتی ہے، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی بینائی باقی رہتی ہے۔ یعنی انسان کے لیے سانس بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انسان کے لیے سانس بہت ضروری چیز ہے۔ آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے والے مومن کی سانسوں سے اللہ ایک سفید بادل پیدا فرما دیتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب وہ بادل بحر رحمت سے استفادہ کر لیتا ہے تب رب ذوالجلال اس بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ بادل برستا ہے اس کے قطرات زمین پہ پڑتے ہیں، اللہ اس سے سونا پیدا فرماتا ہے، اور جب اس کے قطرات پہاڑ کے چوٹیوں پہ پڑتے ہیں اللہ اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور جب اس کے قطرات کسی کافر پہ پڑتے ہیں اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت سماعت دی ہے، اللہ نے آپ کو فکر کی ہے۔ پوری دنیا کا سروے کر لو، پوری دنیا کی خاک چھان لو، ہر انسان کے خواہش کو جاننے کی کوشش کرو، ہر انسان کی تمنا جاننے کی کوشش کرو، ہر انسان کی چاہت جاننے کی کوشش کرو۔ انسان چاہے بدھسٹ ہو، انسان چاہے یہودی ہو، انسان چاہے نصرانی ہو، انسان چاہے عیسوی ہو، انسان چاہے موسوی ہو، انسان چاہے مقلد ہو، انسان چاہے غیر مقلد ہو، انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ کیا چاہت ہوتی ہے، کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مذہب کا جھنڈا سب سے اونچا جھنڈا ہو، میرا مذہب کا علم سب سے اونچا علم ہو، میرا مذہب کا پرچم سب سے اونچا پرچم ہو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنے ماتوں کے نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے لوگ اپنے اپنے دھرم کی ترویج و اشاعت کے لیے کبھی لوگ تلوار اٹھاتے ہیں، کبھی لوگ نہیں چلاتے ہیں، کبھی لوگ نیزہ اٹھاتے ہیں، کبھی لوگ میدان جنگ قائم کیا کرتے ہیں، کبھی لوگ لڑائی کرتے ہیں، کبھی لوگ بازو کٹاتے ہیں، کبھی لوگ پیر ہاتھ کٹاتے ہیں۔ لیکن اے محمد عربی کے غلاموں، اگر اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہو تمہیں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میدان جنگ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہو تمہیں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی پر درود پڑھتا جاؤ، اسلام پھیلتا جائے گا۔ اسلام
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عرص مقدس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. ارے یار میں تو رب کی پاکی بیان کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں تو رب کی بڑائی بیان کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. رب ذوالجلال نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. وہ چاہتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، وہ چاہتا ہے تو زمین سبزہ اگاتی ہے، وہ چاہتا ہے تو کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کائنات کا سسٹم چلتا ہے. اللہ چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے. میں آپ کو اس رب کا نام لینے کی دعوت دے رہا ہوں، اس رب کی پاکی بیان کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. آپ رب کی پاکی نہیں بیان کر رہے ہو. اللہ نے ہمیں سانسیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم رب کی پاکی بیان کر سکیں، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کر سکیں. اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. انسانوں کے سینوں میں اللہ نے دل بھی رکھا ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار بھی رکھا ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی رکھی ہے. لیکن یاد رکھنا، جو محبت اللہ نے ماں کے سینے میں اولاد کے لیے رکھی ہے، جو محبت اللہ نے باپ کے سینے میں اولاد کے لیے رکھی ہے، وہ محبت اللہ نے کسی کے لیے کسی کے دل میں نہیں رکھی ہے. باپ اپنی اولادوں کو صرف نظروں سے محبوب نہیں رکھتا ہے. چلچلاتی دھوپ میں کبھی مزدوری کرتا ہے باپ، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتا ہے تاکہ میری اولاد کی صحیح طور سے پرورش ہو سکے. اسی طرح سے مائیں جب پوری دنیا چین کی نیند سو جاتی، مائیں چین کی نیند نہیں سویا کرتی. جب تک بچہ کچا ہوتا ہے مائیں رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی ہیں. کہیں میرے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میرے شہزادے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، کہیں میرے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. بچہ بولو براز کرتا ہے، بھیگے ہوئے بسترے پہ خود مائیں سو لیا کرتی ہیں، بھیگے ہوئے بسترے پہ خود مائیں سو لیا کرتی ہیں، سوکھے ہوئے آنچلوں پہ اپنے لالوں کو سلایا کرتی ہیں. اتنا پیار کرتی ہے ماں، اتنی محبت کرتی ہے ماں. ماں اپنی اولادوں کے لیے راتوں کی نیند کی قربانیاں دیتی ہے. باپ اپنی زندگی صرف کرتا ہے اپنی اولادوں کے لیے. لیکن جب باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں اپنی اولاد کے جانب دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، باپ بھی اپنی اولاد کے جانب دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. محلے کے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ فلاں شخص ہو نا، وہ آپ ہی کا شہزادہ ہے نا، وہ دیکھیے ابا حضور کہہ کے بلا رہا، سن لیجئے نا. باپ جواب دیتا نہیں بیٹے نے میرا دل توڑ دیا ہے. یعنی دل ٹوٹ جانے کے بعد باپ دیکھنا پسند نہیں کرتا اپنے شہزادے کے جانب. معلوم ہوا، پتہ چلے ماں روٹھ جائے، باپ روٹھ جائے، بیٹا پکارتا رہے، ماں سننے کو تیار نہیں، باپ سننے کو تیار نہیں. لیکن قربان جائے اپنے رب پر. ہم دن بھر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، خطا پہ خطا کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. اتنی خطا کرنے کے باوجود، اتنے گناہ کرنے کے باوجود جب ہم ایک بار اپنے رب کو بلاتے ہیں، 70 بار میرا رب پکارتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوئے. نعرہ تکبیر.